جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، چچا تھے نا ابو لہب۔ تو جب آیت آئی تبت یدا ابی لہب، تو اس نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ راسی فی رؤوسکما حرام، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے۔ تو اس کا ایک بیٹا عتبہ، وہ حرم میں آیا، آپ تشریف فرما تھے، یہاں سے گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا، آپ کا گریبان پھٹ گیا۔ وہ کہنے لگا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ طائف کے پتھر کھائے اور بد دعا نہیں کی۔ جب یوں بیٹی کی طلاق بھرے مجمع میں سنی تو کہا اچھا، میں اللہ سے کہتا ہوں اپنا کوئی کتا تیرے اوپر چھوڑ دے۔ اتنے دکھی ہوئے کہ اس کے لیے بد دعا کی۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس سے آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ دیکھو بچوں، جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں۔ جب غصہ چڑھے نا تو چپ ہو جایا کرو، کیونکہ صرف ایک نبی کو یہ طاقت ہے کہ غصے میں بھی صحیح بولتا ہے، ورنہ غصے میں لوگ اپنے گھر اجاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، غصے میں رشتے توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، ہمیں آخری امت بنایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے 100 بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز